بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ ابن ازدی وادی سبا کے رہنے والے تھے۔ انصار مدینہ انہی کی اولاد ہیں، اور انہوں نے اپنی اولاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کا ساتھ دینے کی وصیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیشین گوئی کی تھی۔ انہی عبداللہ ابن ازدی نے سبا کے مشہور بند کو محفوظ رکھنے کی تدابیر اپنی قوم کو بتائی تھی۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر اس آیت میں ہے، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، جس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وادی سبا میں بسنے والوں کو اللہ نے ہرے بھرے باغات دیے تھے، جن پر گرمی و سردی ہر موسم میں پھل آتے تھے، لیکن انہوں نے نعمت کا شکر ادا نہ کیا بلکہ ناشکری کی اور بدکاریوں میں مبتلا ہو گئے۔ اس کی پاداش میں خداوند قدوس نے سیل عرم یعنی عرم کا سیلاب بھیج دیا، جس سے عرم کا وہ بند ٹوٹ گیا جو پہاڑوں کے بیچ میں بنایا گیا تھا۔ اس مضبوط بند کی تباہی کی صورت یہ ہوئی کہ بند کے ایک جانب سے یہ لوگ آب پاشی کا کام لیتے تھے، اس کی دوسری جانب اللہ نے ایسے بڑے بڑے جنگلی چوہے پیدا کر دیے جن کے پنجے اور دانت لوہے کی طرح تھے۔ ان چوہوں نے اس بند کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ عبداللہ ابن عامر ازدی اسی وادی کے رہنے والے تھے۔ وہ اتفاق سے پہاڑ پر چڑھے تو ان کی نظر اس پر پڑی کہ یہ بڑے بڑے عجیب و غریب چوہے پنجوں سے بند کے نیچے کی زمین کھود رہے ہیں اور دانتوں سے بند کے مضبوط تختوں کو کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے بند کی پچھلی جانب یہ حال دیکھا تو آ کر اپنے گھر والوں کو بتایا، اور پھر اپنی سب اولاد کو لے جا کر بند کی یہ سب کیفیت دکھائی۔ اہل سبا کو بند کے ان چوہوں کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے ان چوہوں کو بھگانے کی بہت سی تدبیریں کی جو ناکام ہو گئیں۔ آخر میں یہ تدبیر کی کہ بلیوں کو لا کر وہاں چھوڑ دیا گیا، مگر چوہے بلیوں سے کیا ڈرتے، بلکہ بلیاں ہی ان چوہوں کو دیکھ کر بھاگ نکلی۔ عبداللہ ابن ازدی نے اپنے متعلقین اور اولاد کو یہ سب باتیں سنا کر یہ کہا کہ اب اس بند کو کسی طرح ٹوٹنے سے نہیں روکا جا سکتا، کیونکہ اللہ کا حکم معلوم ہوتا ہے، لہٰذا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر کرو۔ یہ عبداللہ ابن عامر ازدی اپنے قبیلے کے نہایت سربرآوردہ اور باعزت شخص تھے۔ روزانہ قبیلے کے عزت دار اور بڑے بڑے لوگ شام کے وقت ان کے یہاں چوپال میں جمع ہوتے۔ انہوں نے اپنی سب اولاد کو جمع کر کے اپنے چھوٹے بیٹے کو خطاب کر کے کہا، آج جب سب لوگ بیٹھک میں آ کر بیٹھیں گے تو میں تمہیں کسی کام کے لیے کہوں گا، تم اس کو لاپرواہی سے ٹال دینا۔ اس پر تمہیں کچھ برا بھلا بھی کہوں گا تو تم میرا سامنا کرنا اور مجھ کو تھپڑ مار دینا، اور اس منظر کو تم باقی سارے بھائی خاموشی سے دیکھتے رہنا۔ جب مجلس کے لوگ یہ دیکھیں گے کہ چھوٹے لڑکے کی حرکت پر تم میں سے کوئی بھی نہیں بولا تو پھر ان میں سے کوئی کچھ کہنے کی جرأت نہ کر سکے گا۔ بس ٹھیک اسی وقت میں وہ قسم کھاؤں گا جس کا کوئی کفارہ نہ ہو سکے گا۔ میں قسم کھا کر کہوں گا کہ میں ایسی قوم میں ہرگز نہ رہوں گا جہاں چھوٹا بیٹا باپ کے منہ پر اٹھ کے تھپڑ مار دیتا ہے اور قوم کے ذمہ داروں میں سے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا۔ گویا انہوں نے اس طرز عمل کی تائید کی اور سب نے اس کو بالاتفاق تسلیم کر لیا۔ دوسرے روز معمول کے مطابق جب سب لوگ بیٹھک میں جمع ہوئے اور عبداللہ نے اپنی تجویز کو عملی جامہ پہنایا تو بیٹے کے تھپڑ مارنے پر لوگوں کو بہت عجیب سا لگا، مگر جب عبداللہ کے دوسرے بیٹوں کو انہوں نے خاموش پایا
تو وہ بھی چپ چاپ یہ نظارہ دیکھتے رہے اور سر جھکائے بیٹھے رہے۔ اس وقت عبداللہ ابن عامر ازدی نے قسم کھائی کہ اب میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا اور ان لوگوں میں نہ رہوں گا جنہوں نے اولاد کو مقابلہ کرتے دیکھا اور ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اس پر ان لوگوں نے معذرت کی کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ لڑکے کی اس غلطی کا زیادہ اثر نہ لیں گے، اس بنا پر ہم دخل اندازی سے باز رہے۔ عبداللہ نے کہا کہ بس اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، تم دیکھ چکے، اب تو یہاں سے نکل جانے کا معاملہ طے ہے۔ چنانچہ اس گفتگو کے بعد انہوں نے اپنا گھریلو سامان نکال کر لوگوں کے سامنے فروخت کرنے کے لیے ڈھیر لگا دیا۔ اچھا سامان دیکھ کر بستی کے لوگوں نے خوب بڑھ چڑھ کر بولی لگائی۔ آخرکار یہ اپنے سامان کی اچھی خاصی قیمت وصول کر کے اہل و عیال سمیت وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ عبداللہ ابن عامر ازدی کو یہاں سے گئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ بند چوہوں کی نظر ہو گیا اور ایک دن اچانک ٹوٹ گیا۔ رات کا وقت تھا، سب لوگ پڑے سو رہے تھے کہ سیلاب نے آنن فانن سونے والوں کو گھیر لیا۔ ان کے گھر، جانور اور سامان کو تنکے کی طرح بہا کر لے گیا۔ اس وادی کی ساری آبادی برباد ہو گئی اور بستیاں اجڑ گئیں اور وادی سبا کے لوگوں کے بچے کھچے کھنڈر بعد کے آنے والوں کے لیے داستان عبرت بن گئے۔